نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ، اسحاق ڈار کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے پر تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ایران اور امریکہ میں رواں ہفتے ہونے والے مذاکرات معطل، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں بتایا گیا آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے باعث پیر کو سوئٹزرلینڈ میں شیڈیولڈ ٹیکنیکل کمیٹیز کے مذاکرات معطل ہوئے۔ آبنائے ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے، امریکی حملے آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک پیغام، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ سے معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے، رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبنائے ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ امریکی صدر کی پھر ایران کو دھمکی، جو سوشل پر بیان میں کہا سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی، امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا، امریکی حملوں میں میزائل ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس ہدف بنی، ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ اور کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، وزیر داخلہ، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز اور دیگر کی شرکت، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش، شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو بھیج دیے گئے۔ گزشتہ رات رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا، گرفتار خارجی افغان شہری ہے، فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپوت شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ رینجرز کیمپ پر حملے کا حساب لیا جائے گا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گرد کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا رینجرز کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے رینجرز کیمپ کا دورہ کیا جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہید رینجرز کے جوانوں کے لیے سندھ اسمبلی میں فاتحہ خوانی۔ آبنائے ہرمز پر کشیدگی برقرار، امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی، سینٹ کام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا، ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا، امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی، آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے، امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا، آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے، امریکی حملے آبنائے ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے، کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا، بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے، بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔
پاسداران انقلاب نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی. داغے گئے میزائل پر فارسی میں امریکہ کے نام پیغام اور نومولود کی تصویر لگی ہے. پیغام میں لکھا ہے ٹرمپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس ناکام جنگ نے امریکی فوجیوں کے لیے تابوت بنانے اور ویل چیئر تیار کرنے والی کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی ہے. پاکستان اور یورپی یونین کا جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار. تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کا رابطہ. کایا کلاس نے کہا رابطے کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے. نائب وزیر اعظم نے تمام فریقوں پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور دیا. کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار کا بحرینی ہم منصب ڈاکٹر عبدالرطیف بن راشد سے رابطہ. بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے. مشاورت اور تحمل کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے تو حل ہوں گے. مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کشمیر کی صورتحال پر کردار ادا کرنے کو تیار. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. دونوں کا کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کشمیر کے یہ حالات حادثاتی ہیں. جذبات کے بجائے عقل و دانش سے کام لیں. ہمیں عقل مندی سے فیصلوں کی طرف جانا ہوگا. کشمیریوں سے بھی گزارش ہے مثبت کردار ادا کریں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کشمیر کے لوگ دشمن کو خوش کرنے والے اقدامات نہ کریں. حکومت آگے بڑھے اور بات چیت شروع کرے. حکومت ایسے لوگوں کو ساتھ لے جو مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. کشمیر کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. حافظ نعیم الرحمان سیریٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس سے بھی ملے. استعفے نہ دیں لیکن صوبے کے لیے آواز تو اٹھائیں. آپ وفاق کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ قائم کیم کو مشورہ. اسمبلی اجلاس سے خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا اپوزیشن والے کہتے ہیں 18 سال کا حساب دو. ہم عوام کو حساب دے رہے ہیں جب ہی وہ زیادہ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں. کہا گیا مصطفیٰ کمال نے 300 ارب روپے خرچ کیے. میں نے تلاش کیا تو مجھے صرف 33 ارب روپے کے منصوبے ملے. مصطفیٰ کمال سے کہیں زیادہ کام پہلے اور بعد میں بھی ہوا. مصطفیٰ کمال کو وفاق نے سپورٹ کیا تھا لیکن اب وفاق سپورٹ نہیں کر رہا. بلاول بھٹو سندھ سے زیادتیوں پر صدر آصف علی زرداری کا استعفیٰ لائیں. بدلے میں ایم کیو ایم اپنی دونوں وزارتوں سے استعفیٰ دے دے گی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں بجلی ہے نہ گیس اور نہ پانی. سندھ والوں کا حق مارا جا رہا ہے. سندھ کے مسائل پر لڑیں بات کریں. پیپلز پارٹی کو کس نے روکا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں سخت جملوں کا تبادلہ. اپوزیشن رکن اویس ورک کی حکومتی رکن احسن رضا خان کو مارنے کی کوشش. اسپیکر کو وقفہ کرنا پڑا. اپوزیشن کا حکومتی رکن احسن رضا خان کو معطل کرنے کا مطالبہ. 40 منٹ وقفے کے بعد اسپیکر ملک احمد خان نے کہا دونوں اطراف سے تکلیف دہ باتیں کی گئیں. پہل احسن رضا خان نے کی اپنے الفاظ واپس لیں اور معذرت کریں. احسن رضا خان اور اویس ورک دونوں نے معذرت کی. بند کمروں کی پالیسی ناکام ہو چکی. اب ہماری اپنی پالیسی چلے گی. وفاق سے معاملات اٹھائے ہیں اپنا حق ہر طرح سے حاصل کریں گے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا گیس کی پیداوار والے صوبے میں سی این جی سٹیشنز بند کرنا وفاق کا امتیازی سلوک ہے. پشاور سمیت صوبے بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں. ایوان میں نون لیگ کے ایم پی اے ای سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے. پی پی کے احمد کنڈی کا اعتراض. اسپیکر نے نوٹس لے لیا. جلال خان نے معذرت کر لی. کہا کوتاہی پر پورے ایوان سے معذرت خواہ ہوں. خیبر پختونخوا اسمبلی نے 121 ارب 47 کروڑ روپے سے زائد کا ضمنی بجٹ منظور کیا. ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں. آر ایل این جی کنیکشن جلد کھول دیے جائیں گے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی جنگ سے پہلے والی سطح پر نہیں آئیں.
عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جیسے ہی $76 کی سطح پر آئے گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے وقت جو فارمولا تھا کمی پر بھی وہی ہے، کسی کو نقصان ہو یا فائدہ اس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ سعودی عرب کی آئل کمپنی آرامکو کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آرامکو نے راس تنورہ ٹرمینل پر 4 ماہ کی بندش کے بعد گزشتہ جمعے کو خام تیل کی لوڈنگ دوبارہ شروع کی تھی۔ سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کی جدوجہد میں اہم پیش رفت، 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے 28 منفی آئے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی میں پولیو وائرس کی گردش میں نمایاں کمی آئی ہے، پہلی بار 12 میں سے 11 نمونے منفی آ گئے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ آئندہ ماہ کراچی میں خصوصی انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ کاؤنسل ہال میں کے ایم سی کا بجٹ اجلاس، میئر کراچی کی آمد پر پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ارکان کے نعرے۔ مرتضی وہاب نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایم سی کی سائٹس اور سڑکوں سے چارج پارکنگ ختم کر دی، جو ٹاؤن پارکنگ کے پیسے لے رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے، جو پیسہ لے رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ کے ایم سی اگلے مالی سال سے مکمل ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام متعارف کرائے گی، ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے اپنی 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق کے پی ٹی نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پاکستان کو خطے کا مضبوط بحری اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں، بندرگاہوں کی جدید خطوط پر ترقی اور توسیع کے اقدامات تیز کر دیے۔ سرمایہ کاری، لاجسٹکس اور بندرگاہی نظام کی بہتری حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان میں لیتھیم بیٹری کی تیاری کے لیے پاکستانی اور چینی کمپنی کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے تقریب سے خطاب میں کہا لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی طور پر تیاری پاکستان میں نئے صنعتی شعبے کی بنیاد بنے گی۔ چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی صلاحیت کا یہ حسین امتزاج صنعتی ترقی کے نئی راہیں کھولے گا۔ سعودی عرب نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قوانین میں ترمیم کر دی، مسافروں کے لیے ڈیکلیریشن کی حد 40,000 ریال مقرر۔ اس سے پہلے سعودی عرب جانے اور آنے والوں کے لیے یہ حد 7,000 ریال تھی۔ قانون میں ترمیم کے بعد سعودی عرب آنے جانے والوں کو اشیاء کی مالیت 40,000 ریال سے تجاوز کرنے پر پیش کی ڈیکلیریشن فارم دینا ہوگا۔ وینیزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی، 3,000 سے زائد افراد زخمی، 69,000 لاپتہ۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل، اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا، متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے گئے۔ یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر، اسپین میں 5 روز کے دوران گرمی کے باعث اموات کی تعداد 327 ہو گئی۔ جرمنی میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کینن سے پانی برسایا۔ فرانس میں گرمی سے 109 افراد لقمہ اجل بنے۔ پیرس میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ملکوں میں سیاحتی مقامات بند ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جدید کولنگ سسٹم فعال کر دیا گیا۔ سسٹم کی مجموعی صلاحیت 19,300 ریفریجریشن ٹن سے زائد ہے۔ کولنگ سسٹم مسجد کے اندرونی حصوں اور ستونوں کے نیچے نصب کیا گیا۔ اور امریکہ اور میکسیکو نے خطرناک کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے مکھیوں کی فوج تیار کر لی۔ سرحدی علاقوں میں ہر ہفتے 10 کروڑ جراثیم سے پاک مکھیاں چھوڑی جائیں گی۔ یہ مکھیاں خطرناک کیڑوں کی افزائش روک کر مویشیوں کو بیمار ہونے اور ہلاکت سے بچانے میں مدد دیں گی۔ میکسیکو میں اب تک 30,000 سے زائد جانور خطرناک پیراسائٹ سے متاثر ہو چکے ہیں۔